اچھا، تو آئیے سیدھا شروع کرتے ہیں اس تجزیے کو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ کے وہ پرفریب اور سازشوں سے بھرے شاہی دربار واقعی ختم ہو گئے ہیں؟ بالکل نہیں، انہوں نے صرف اپنا روپ بدلا ہے۔ وہ مخملی لباس اتار کر اب بہترین ٹیلرڈ سوٹس میں آ گئے ہیں۔ اگر تھوڑا غور سے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ آج کی اس ماڈرن اور انصاف پسند دنیا کے پیچھے بالکل وہی طاقت کے پرانے کھیل چل رہے ہیں۔ وہی کھیل جو کبھی ورسائی کے محلوں میں کھیلے جاتے تھے، آج ہمارے کارپوریٹ بورڈ رومز اور سوشل سرکلز میں بالکل ویسے ہی آزمائے جا رہے ہیں۔ رابرٹ گرین کا یہ قول دراصل ہمارے سورس مٹیریل کی پوری بنیاد کو واضح کر دیتا ہے۔ اگر یہ دنیا واقعی ایک جائنٹ سازشی دربار ہے تو اس کھیل سے خود کو باہر نکالنے کا سوچنا محض خود کو بے بس اور کمزور کر لینا ہے۔ اس لیے اس سے بھاگنے کے بجائے ہمیں ان ڈائریکٹ اور گہری چالاکی کے فنون میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی۔ تو آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب 48 لاز آف پاور کو بنیاد بناتے ہوئے انہی میکیاویلین طریقوں کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ ہم اس ماڈرن معاشرے کو ایک دائمی شاہی دربار کے طور پر دیکھیں گے، جہاں سروائیو کرنے کے لیے ایک بہترین اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیکٹیکل سوچ کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب اس درباری سفر کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ایک بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ طاقتور لوگوں کے درمیان اصل بھولا پن ایک بہت ہی خطرناک لائبلٹی بن سکتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ ہر وقت اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تباہی وہاں مقدر بن جاتی ہے جہاں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اچھے نہیں ہوتے۔ فیز 1، ایگوز ایٹ دا ٹاپ، اعلیٰ انا اور جدید حکمران سے نمٹنا۔ اچھا، اب ذرا اس سوال پر غور کریں۔ ایک عام لیکن بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہماری شاندار کارکردگی اور آنا ٹیلنٹ کا ہمیشہ سپیریئرز کی طرف سے انعام ملے گا۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آگے بڑھنے کا خواب دیکھنے والے سب سے بڑی اور خطرناک غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ٹیلنٹ دکھانا انجانے میں ہی صحیح، لیکن ایک باس کے اندر خوف اور شدید انسیکیورٹی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہاں عقلیت اس بات میں ہے کہ باس کو ہمیشہ یہ احساس دلایا جائے کہ وہ ہی سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب نکلس فوکٹ نے ایک شاندار پارٹی ارینج کی تو اس نے انجانے میں کنگ لوئس 14 کو اتنا انسیکیور کر دیا کہ وہیں سے فوکے کا زوال شروع ہو گیا۔ خیر، آج کے دور میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی جونیئر ایک بریلینٹ آئیڈیا پچ کر کے انجانے میں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی انا کو ہٹ کرے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے، اسے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ ایک سمجھدار پروفیشنل فوکے کی اس ٹریجک غلطی سے سیکھتا ہے کہ باس سے آگے نکلنے کے نتائج آج بھی اتنے ہی تباہ کن ہیں۔ باسز سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ایک کورٹیئر یعنی درباری کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ان کی اچھی باتوں یا نیت کے بجائے صرف اور صرف ان کے اعمال کے ظاہری نتائج سے جج کرے۔ نیت چاہے کتنی بھی بہترین ہو، اگر نتیجہ تباہی ہے تو بس وہی حقیقت ہے۔ فیز 2، ہاریزونٹل وارفیئر یعنی اپنوں، جاسوسوں اور حریفوں کے ساتھ نمٹنا۔ دشمن تو واضح ہوتے ہیں نا، ان کا آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اکثر قریبی دوست اور رازدان سب سے خطرناک حسد اپنے اندر چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہی حقیقت میں ایک ابھرتے ہوئے لیڈر کے لیے سب سے بڑا چھپا ہوا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوست بہت جلدی حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک ماڈرن پاور پلیئر کو چاہیے کہ وہ عام پولائٹ ملاقاتوں کو آرٹفل اور انڈائریکٹ پروبنگ کے لیے استعمال کرے۔ مطلب دکھنے میں دوست بنے پر کام ایک جاسوس کا کریں۔ چاہے 19ویں صدی کا کوئی ڈپلومیٹک فنکشن ہو جہاں ٹیلر اینڈ فیک راز بول کر لوگوں کا ریاکشن نوٹ کرتا تھا، یا آج کا کارپوریٹ ہیپی آور جہاں ایک کالیگ ہلکے پھلکے سوالات پوچھ کر پوری ٹیم کی ہڈن کمزوریاں ڈھونڈ لیتا ہے۔ دوستانہ گفتگو کے لباس میں انٹیلیجنس گیدر کرنے کا یہ طریقہ کل بھی کارگر تھا اور آج بھی بے حد افیکٹو ہے۔ اور یہی چیز ہمیں دربار میں سروائیول کی تھوڑی ایڈوانسڈ میکینکس کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسروں کی محنت، وقت اور عقل کا استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی تیزی ہے، اور اس سے کنٹرول کا ایک ایسا گاڈ لائک ایلیوژن پیدا ہوتا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ فیز 3، دی ایلیوژن آف کنٹرول، دربار کو کٹ پتلی کی طرح نچانا۔ ایک ماسٹر مینیپولیٹر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر بہت معصوم اور ڈیسنٹ لگتا ہے، جبکہ چھپ کے باقی سب سے اپنا بھاری کام نکلوا رہا ہوتا ہے۔ انیشیٹو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ اوپوننٹس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جذباتی ریئیکٹ کریں، جبکہ وہ بالکل کام اور پرسکون رہتا ہے۔ سوچئے ایوان دی ٹیریبل کا تخت چھوڑنے کا ڈھونگ ہو، جہاں اس نے امیروں کو رونے دھونے کی چوائس دی،
یا آج کے کسی مینیجر کا اپنی ٹیم کو ایسے دو آپشنز دینا جو ظاہری طور پر فلاڈ ہوں لیکن آخر میں مینیجر کی پوشیدہ مرضی کو ہی سپورٹ کرتے ہوں. ٹارگٹ کو ایسی کشمکش میں ڈال دینا کہ وہ جو بھی راستہ چنے فائدہ ہمیشہ اوور آرچنگ پلان کا ہی ہو. یہ ایک بریلینٹ ٹیکٹک ہے. اور پھر آتا ہے دا مرر افیکٹ. جیسا کہ مرین منسینی نے لوئس 14 کے ہائیسٹ آئیڈیلز کا آئینہ اسے دکھا کر کیا تھا. کسی کا نفسیاتی آئینہ بن جانا، انہیں ڈسارم کرنا اور سیڈیوس کرنا آج بھی جذباتی طور پر متاثر کرنے کا سب سے طاقتور ویپن مانا جاتا ہے. لیکن ان سب ٹرکس کے لیے ایک چیز بے حد ضروری ہے، اپنے جذبات پر مکمل قابو. غصے اور طیش میں آ کر کیے گئے فیصلے ہمیشہ تباہ کن ہوتے ہیں، اور یہی ایموشنل کنٹرول ہمارے اس درباری سفر کے آخری اور سب سے ایڈوانسڈ مرحلے کی پہلی شرط ہے. فیز 4 The Formless Master, The Ultimate Modern Power. اب ہم سروائیول کے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پر ہیں. ذرا سوچئے، جب کوئی ادارہ یا انسان وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا اور بالکل پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پریڈکٹیبلٹی زوال کی پہلی نشانی ہے، جو بڑے سے بڑے طاقتور لوگوں کو بھی آسانی سے ڈسٹرپٹ ہونے کے لیے آسان نشانہ بنا دیتی ہے. ریجیڈیٹی یعنی لچکپن کا نہ ہونا ہمیشہ تباہی لاتی ہے. چاہے وہ مری اینٹونیٹ کا پرانے درباری اصولوں پر ضد میں ڈٹے رہنا ہو جس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، یا کسی آدھونک لیگیسی کارپوریشن کا نئے ڈیجیٹل دور کے مطابق نہ بدلنا. جو لوگ سرفیس پر کنفارم نہیں کرتے پر اندر سے تبدیل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ آؤٹ منوور ہو جاتے ہیں. اور یہی ہمارا آخری قانون ہے، assume formlessness، یعنی اپنی کوئی ایک کی شکل نہ رکھے. آج کا الٹیمیٹ پاور پلیئر کبھی کسی ایک جگہ پن ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. ڈائریکٹ اٹیک سے بچنے کے لیے وہ جس انوائرمنٹ میں جاتا ہے فوراً وہی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھنے کے بعد ایک آخری سوال ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کیا واقعی ہماری ماڈرن دنیا عدل و انصاف پر چلنے والی میریٹوکریسی ہے، یا پھر بس یہ انہی پرانے شاہی درباری طاقت کے کھیلوں کا ایک بیٹر ڈسگائزڈ روپ ہے؟ کیا تہذیب کا یہ محملی دستانہ صرف اسی لوہے کے شاہی ہاتھ کو چھپا رہا ہے جس نے صدیوں سے انسانی ایمبیشن کو کنٹرول کیا ہے؟ امید ہے اس تجزیے نے طاقت کے اس پوشیدہ کھیل کو سمجھنے میں ضرور مدد کی ہوگی.